اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی تو اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اسلام سے پھر گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے اسے عار دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو گمراہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے عذاب الہی کے خوف سے ایسا کیا۔ تو مشرک بولے تو اتنا مال ہمیں دے دے تو تیرا عذاب ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اس پر ولید اسلام سے پھر گیا اور جو مال مقرر کیا تھا وہ بھی پورا نہ دیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی اور اس کا گناہ اٹھا لے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا اسے اس بات کی خبر نہ دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو اپنے رب کا ہر حکم پوری طرح بجا لائے۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ اور یہ کہ انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش آخرت میں دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ آخر کار تمہارے رب ہی کی طرف سب کی انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور یہ کہ اسی نے جسے چاہا ہنسایا اور جسے چاہا رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ اسی نے مارا اور زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور یہ کہ اسی کے ذمے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور قناعت عطا فرمائی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے جسے کافر پوجتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد یعنی قوم ہود کو ہلاک فرمایا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ اور سمود یعنی قوم صالح کو ہلاک فرمایا تو ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ ان سے بھی زیادہ ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ اور اس نے قوم لوط کی الٹنے والی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے گرایا تو اس بستی پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی ان پر خوفناک پتھروں کی
بارش کی گئی، تو اے سننے والے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هذا نذير من النذر الأولى یہ نبی پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح ایک ڈر سنانے والے رسول ہیں۔ أزفت الآزفة قریب آنے والی قیامت قریب آ چکی، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں، یعنی اللہ ہی قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تو کیا تم اس بات یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، اور قرآن میں عذاب کا ذکر سن کر روتے نہیں؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اور تم کھیل میں پڑے ہوئے غافل ہو تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔